بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 11ویں جماعت اردو کے مضمون میں آج ہم نظم وحدانیت پڑھیں گے، جس کے شاعر ہیں مست توکلی۔ 1828 میں قصبہ کاہان کے مقام پر پیدا ہونے والے توکلی کو مست توکلی کے نام سے شہرت ہوئی۔ بلوچستان کا یہ شاعر صوفیانہ شاعری میں اہم مقام رکھتا ہے۔ بچپن میں بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے نکلے تو فطرت کے ہر ذرے سے عشق کر بیٹھے۔ جلد ہی وہ عشق معراج حاصل کر گیا اور کائنات کے ذرے ذرے میں قسام ازل کا جلوہ دکھائی دینے لگا۔ ایک صوفی اور درویش شاعر ہونے کے ناطے ان کی شاعری مصنوعی اور فرضی عناصر سے پاک ہے۔ 1895 میں عازم سفر آخرت ہوئے اور اہل علاقہ نے بلبل کا خطاب دیا۔ اس کا شعر نمبر 1 کریں گے۔ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے خدا تو واحدہ اور لا شریک ہے اور یہ بادشاہت تجھے ہی زیب دیتی ہے۔ سرزمین بلوچستان کی شان مست توکلی اپنی معروف نظم وحدانیت میں اللہ تعالیٰ کی ثنا اور کبریائی بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا تو واحد و یکتا ہے، یعنی کائنات کی تمام اشیاء کا خالق و مالک و رازق صرف تو ہی ہے۔ تو جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، تو ہر لحاظ سے لا شریک ہے۔ یہ توحید 3 اقسام کی ہے۔ توحید فی ذات، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں اس کا کوئی حصے دار نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ بے نظیر و بے مثل ہے۔ بقول شاعر خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں۔ اس کے بعد ارشاد ربانی ہے سورہ اخلاص میں، جس کا ترجمہ ہے کہو اللہ ایک ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے۔ دوسری قسم توحید فی صفات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، قوت، ارادہ، سماع اور بصر کسی اور کے پاس نہیں۔ انسانی بصیرت و سماعت اور قوت محدود اور معمولی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات لامحدود ہیں۔ انسانی صفات عطائی ہیں جبکہ خدا کی صفات ذاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ توحید کی تیسری قسم توحید فی العبادات ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم عبادت و بندگی صرف اس ذات کی کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں اور نہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کائنات کی شہنشاہی کے تو ہی لائق ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، سیارے، انسان و حیوانات، چرند پرند، ہر چیز پر تیری حکمرانی ہے۔ اے اللہ، ہر چیز تیری بادشاہت کی بدولت منظم انداز سے چل رہی ہے۔ کائنات کا یہ حسن تدبیر تیری ہی شہنشاہیت اور قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ پتھروں میں بھی رزق دینے پر تو ہی قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہی حکمرانی کے لائق ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ یہ تھا شعر نمبر 1۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 2۔ تو اگر قہر پر اتر آئے، تیری ستوت کا ہی رہے چرچا۔ اس شعر کا مفہوم ہے اے اللہ عز و جل، اگر تو جلال میں آ جائے تو پھر بھی تیرے ہی رعب و دبدبے کی شہرت رہے گی۔ شاعر نے تشریح طلب شعر میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ باقی صفات میں یکتا ہے، اس طرح اس کی صفت یعنی قہاریت میں بھی یکتا ہے۔ گو کہ رحمت الہی قہر الہی سے 100,000 گنا عظیم تر ہے، لیکن پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائے تو اس جلال کے سامنے ساتوں آسمان اور تمام عالم روئی کے گالے بن کر اڑنے لگیں، الغرض حشر برپا ہو جائے۔ بقول شاعر سایہ لطف و کرم سے ہے عبارت ہستی، حشر ہو جائے جو تو مجھ سے خفا ہو جائے۔ روز حشر ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی، زمین و آسمان سے بھی عظیم تر فرشتے جبرائیل میکائیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ ملک الموت اسرائیل کو بھی خدا دمبے کی صورت میں ذبح کرے گا، گویا موت کو بھی موت دی جائے گی۔ اسرافیل جو ناقوس حشر پھونکیں گے، چیخ مار کر گر پڑیں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، ہر طرف سناٹا ہوگا، پھر خدا تعالیٰ خود جواب دے گا اس خدائے واحد کی جو سب سے زبردست ہے۔ مزید برآں خدا کے غیظ و غضب کی چند جھلکیاں ملاحظہ
طوفان نوح کو ملاحظہ کیجیے، شیرخوار بچے، عورتیں، مرد اور بوڑھے تمام اس کی نظر ہو گئے۔ قوم سمود کا کیا حال ہوا؟ 3 دن چہروں کے رنگ بدلتے رہے اور ایک بادل کے کڑکے سے ساری قوم ختم ہو گئی۔ ایک نافرمان قوم کی خدا تعالیٰ نے بستی ہی الٹ دی۔ اگلے روز یہ لوگ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ کل تک ہنستا بستا شہر آج کہاں چلا گیا۔ کسی کو خدا نے حکم دیا، ظالموں بندر بن جاؤ، اور طبقہ بندروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ قوم فرعون کو بھی دیکھ لیجئے، کس طرح خدا نے دریا کی گزرگاہ میں ان ظالموں کو ڈبو دیا۔ الغرض اگر خدا غیظ و غضب پر اتر آئے تو ساری کائنات کی اس کے سامنے ایک ذرہ خاک سے زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ بقول الطاف حسین حالی، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی جو ہے اب تک وہ ہے جلال تیرا۔ یہ تھا شعر نمبر 2۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 3۔ اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ اگر تو رحمتوں پر آمادہ ہو تو کوئی تیرے جیسا رحمت کرنے والا نہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، اگر تو رحم و کرم کی بارش برسانے پر آئے تو کوئی تجھ جیسا شفیق، رحیم، غفور اور مہربان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ابر جب برستا ہے تو چھپر پھاڑ کر برستا ہے، بلا تخصیص و بلا امتیاز۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر کسی کو نوازتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تمام صفات کی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحیمی میں بھی بے مثال، بے نظیر، یکتا، تنہا اور واحد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسانوں کے لیے فرشتے تسبیح کے ساتھ معافی بھی مانگتے ہیں، کیونکہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر انسان شاید کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکیں، تو رحمت الہی کی کرم فرمائی ہوگی کہ انسان جنت میں داخل ہوں گے۔ اپنے گناہگار بندوں پر بھی وہ رحیم اور کریم ہے۔ بقول شاعر، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اسی طرح دنیا میں بھی ہم گنہگاروں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہ گن سکو گے۔ ہوا جیسی نعمت سانس کے لیے، زیر زمین میٹھے پانی کے چشمے، کھانے کے لیے مردہ زمین سے زندہ فصلوں کا اگنا اور کڑوے درختوں پر میٹھے پھلوں کا لگنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی ہیں۔ اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کسی بھی دوسری امت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ تھا اس نظم کا شعر نمبر 3۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔